أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اگلا حرف حروف تہجی کا آسان بھی ہے، لکھنے میں بھی آسانی ہے اور بولنے میں بھی اس کا مخرج بھی دیکھتے ہیں۔ اس کا کیا کہلاتا ہے؟ میم۔ میم اردو میں بھی ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں، اس لیے کچھ مشکل نہیں۔ اس کا مخرج کہاں سے ہے؟ پہلے ہم میرا خیال ہے اس کی تصویر دیکھ لیں۔ جی، یہ ہے مخرج کو سمجھنے کے لیے یہ تصویر بہت اچھی ہے۔ اس میں دونوں ہونٹ نظر آ رہے ہیں اور ان دونوں کا خشک حصہ آپس میں ملنے میں آپ دیکھیں، خشک حصہ جو ہے ہمارا، ہم ان کو جب ملاتے ہیں تو ساتھ سے ناک میں منہ بند ہوتا ہے تو ناک سے آواز آئے گی، نہ اس کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ جو ناک سے غنہ کی شکل میں باہر نکلتی آواز، منہ ہم بند کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میم کا مخرج، میم۔ میم، اس لیے غنہ کے ساتھ میم کی آواز ہے۔ تو یہ تو آپ کو میرا خیال ہے کچھ مشکل نہیں۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو حروف ہو گئے جو ہم کر چکے ہیں، الف، با، تا، ث، جیم، ہا، خا، دال، ثال، را، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کیف، لام، اور آج کا حرف میم۔ اس میں غنہ بھی شامل ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ اس سے کچھ ہم حروف جو ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کون سے ہیں جن کو پڑھنے میں ہمیں میم کی بالکل صحیح آواز دینی، اور میم غنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دو حروف نون اور میم غنہ کے ساتھ ہے، اور ان کے لیے ہم میم سے شروع کرتے ہیں۔ میم کو لکھنے کے لیے بہت ہی آسان، ہم یہاں سے اس کو اس طرح سے گول ذرا یا بند بنائیں گے، اس کے بعد اس کو نیچے لے آئیں گے، تو کیا ہو گیا؟ میم۔ اس کو لکھنے کی ایک اور صورت بھی ہے، لیکن ہم پہلے اس کو دیکھیں ایسے۔ یہ ہو گیا میم۔ اور اگر آپ کو اس طرح مشکل لگے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اس کو پہلے ایسے کر لیں، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ہاکی ہے، اور پھر یہاں سے تھوڑا سا اس کو موٹا کر لیں، تو کیا بن جائے گا؟ یہ ایک چھوٹی لائن لگا دیں تو میم۔ اگر آپ نے پوری طرح رکھنا ہو تو اس کو ایسے کر لیں تو میم ہو گیا۔ ایک اور طریقہ بھی ہے میم کا، جب ہم اس کو چھوٹا لکھتے ہیں اس کو ہم ایسے کرتے ہیں تو یہ بھی میم ہے۔ را کا منہ ذرا تھوڑا سا گول ہو جائے تو میم۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں صورتوں میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، لیکن کسی جگہ ہمیں درمیان میں آئے گا تو ہم اس کو کاٹ لیں گے اتنا، تو یہ حصہ، اور ویسے میم یہ بھی، اور یہ بھی میم ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز کا مخرج جو ہے، ہم نے دیکھا کہ ہونٹوں کا خشک حصہ آپس میں ملتا ہے اور اس کے ساتھ آواز جو ہے وہ ناک سے نکلتی ہے، اور اس کے لیے ہم لفظ دیکھیں کہ کیسے ہے۔ حمزہ کے ساتھ اگر میم کو ہم ساکن لگائیں، ام، ام، آپ کے ہونٹ بند ہوں گے اور ناک سے غنہ کی آواز آئے گی۔ اب اسی کو ہم دیکھیں کہ میم کے ساتھ اگر ہم فتح لگائیں، زبر لگائیں، ما، کسرہ لگائیں، می، دمہ لگائیں، مو، زبر زیر پیش کو عربی میں فتح، دمہ اور کسرہ کہتے ہیں، اس لیے میں نے وہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ ان کو بھی سیکھ لیجئے۔ اب آگے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کون سے حروف ہیں کہ جو قرآن پاک میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ سب سے پہلا نام تو ہم کیا اس کے ساتھ محمد، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ میم دو آتی ہیں، محمد، محمد شروع میں آیا، پھر درمیان میں آیا،
اور ہم نے وہاں رکنے سے ہمارا گننا بھی آتا ہے۔ اور ہم لفظ دیکھتے ہیں اگلے صفحے پہ۔ آپ آج ساتھ ساتھ لکھنے کی اگر پریکٹس کریں گے آپ کو حروف سب لکھنے بھی آ جائیں گے، خاص طور پہ جس کو عربی نہیں آتی یا اردو بھی نہیں آتی لکھنی، تو حروف کو لکھنا بھی سیکھے اور ساتھ ساتھ اس کی آوازیں بھی۔ جب ہم شروع کریں گے، اس کے رولز آگے تھوڑے سے رہ گئے ہیں، تو پھر آپ کو بہت آسانی ہوگی پڑھنے میں، اور یہ تو ہم اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم کچھ اور حروف اس سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ویسے تو ہم اگر جو ہے بہت سے حروف تو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، اگر انہیں کو دیکھیں تو علیم اللہ کے ناموں میں سے ہے، علیم۔ پھر ہم کہیں گے الحمد، ہا میم اور دال، الحمد، رحیم، رحیم، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے۔ مالک، مالک، مسجد، ہم روز جاتے ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجد، تو مسجد بھی میم سے ہے، مسجد۔ مومن، مسلمان جو ہے، جو اعمال بھی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتا ہے، مومن، یا دو میم آگئی، مومن۔ مثلا، مثلا، میم سے ہے، مثلا۔ بہت سے حروف ہیں ہمارے، ہم ان کو جس طرح بھی قرآن پاک میں پڑھیں گے ہم اس کو سیکھتے چلے جائیں گے۔ لازم، اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امی، اس میں بھی میم آتا ہے۔ تو بہت سے حروف ہو گئے، میرا خیال ہے آپ کو ان کے لیے پریکٹس کریں گے تو بہت آسانی سے میم جو ہے اس کا مخرج بھی آ جائے گا، اور ساتھ ساتھ اس کے حروف بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے، جو کہ ہم عام زندگی میں بھی بولتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی ہمیں یہ حروف جو ہیں نظر آتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ باقاعدگی سے ضرور کر رہے ہوں گے ان سبقوں کو۔ اگر کہیں بھی آپ کو لگے کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور ڈیٹیل چاہیے، یا کہیں جو ہے وہ حروف آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں بہت اس میں تھوڑی سی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو کومنٹ کریں اور سوال کریں، تو دوبارہ سے ہم کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو میں نے سب اس میں کر دیا، کورسز میں کر دیے۔ آپ کورس کے حساب سے دیکھیں گے ایک کے بعد دوسرا، تو آپ کے لیے سب آسان۔ اگر کوئی حرف ایسا لگے کہ وہ نہیں آ رہا تو اس کو دوبارہ سے دیکھیں، اگر دوبارہ سے دیکھیں گے تو آپ کو مخرج جو ہیں بہت اچھی طرح سے پریکٹس کرنے سے آ جائیں گے۔ تو یہاں تک ہی رکھتے ہیں آج کا سبق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم